بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعبان جھلن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہم نے ایک سلسلہ تلخیص و تفہیم القرآن کے عنوان سے شروع کیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہر روز ایک پارے کا خلاصہ یعنی تلخیص اور اس کی تفہیم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وہ اہم باتیں جانیں گے اور کن موضوعات پہ اس بارے میں بات کی گئی ہے وہ سبھی موضوعات بھی جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج ہم پہلا روزہ ہے اور پہلے پارہ الف لام میم کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس پارے میں جو ہے وہ 5 باتیں ہیں اس پارے میں۔ سب سے پہلے ہے اقسام انسان، نمبر 2 پہ ہے اعجاز قرآن، اور نمبر 3 ہے قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، نمبر 4 پہ ہے احوال بنی اسرائیل، اور اسی طرح نمبر 5 پہ ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح پہلا جو ہے اقسام انسان، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اقسام انسان 3 ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب، یقین بالآخرت۔ اسی طرح منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب۔ کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ آتا ہے اعجاز قرآن۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آتا ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے احوال بنی اسرائیل، ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ اور اسی طرح 5واں اور آخری بڑا موضوع جو ہے وہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔ تو اسی طرح ناظرین یہ اہم موضوعات تھے، یہ وہ اہم باتیں تھیں، اور قرآن مجید کے پہلے جو ہے وہ پارے کے موضوعات آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ٹھیک معنی میں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔